Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most merciful and beneficial. So, guys, as you know, we discussed in تيسير القواعد العربية جس کے تسلسل سے لیکچر شروع ہے. اس کے اندر ہم نے معربات اور مبنیات پڑھ لیے تھے. اسم کے اندر یعنی کب اسم معرب ہوتا ہے اور کب مبنی ہوتا ہے، یہ بات ہم کر چکے ہیں. آج کی ہماری جو موضوع ہے، جو ٹائٹل ہے، وہ ہے الاعراب والبناء فی الافعال. افعال کے اندر اعراب اور بنا کیا ہے، یعنی ایک فعل کب مبنی اور کب معرب ہوگا. اس کے لیے میں آپ کو ہر فعل کی فعل ماضی، فعل امر اور فعل مضارع اس کی سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کہ کب یہ مبنی علی الفتحہ ہوتا ہے، کب یہ مبنی علی ضمہ ہوتا ہے اور کب یہ معرب ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آتا ہے فعل ماضی. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ معرب کسے کہتے ہیں، جو چینج ہوتا ہے with the changing of عامل، اور مبنی وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی جس کی اینڈ ویسی کی ویسی رہتی ہے کسی صورت میں بھی. اچھا، فعل ماضی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بناء علی الفتحہ، وہ بنا یعنی مبنی ہوتا ہے فتحہ پر، یعنی اس کے اینڈ میں فتحہ آئے گا، اس کے اینڈ میں فتحہ آئے گا اگر اس کے لیے شرط ہے، اگر یہ فعل ماضی ہو. لیکن ابھی اس کی پڑھتے ہیں قاعدہ. اچھا، اس کا قاعدہ ہے فعل ماضی کے لیے یہ کبھی بنا علی الضمہ بھی ہو سکتا ہے، بنا علی السکون بھی ہو سکتا ہے. اب تینوں بنا اس میں آ گئے. میں ابھی آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کب یہ بنا علی الضمہ، کب بنا علی الفتحہ اور کب بنا علی السکون ہے. تو سب سے پہلے اذا کان مجردا من الضمائر واتصلت به التاء التانیث ساکنہ. اچھا، اذا کان مجردا من الضمائر واتصلت به التاء التانیث. اب دیکھو، یہ مبنی تب ہوگا جب یا تو یہ مجرد ہوگا یا تاء التانیث اس کے ساتھ جڑی رہے گی. دیکھو، اذا کان، ابھی اپنی کتاب سے آپ کو پڑھوا لوں. اذا کان مجردا، یا تو یہ مجرد ہوگا اور یا اس کا قاعدہ پہلا نمبر کیا ہے، واتصلت به التاء التانیث. ٹھیک ہو گیا. اذا اتصل به الف الاثنین، اذا اتصل بضمیر المتکلم المخاطب. اچھا، یہ تین صورتوں میں جب یہ آئے گا ماضی تو وہ فتحے پر مبنی ہوگا. پہلی نمبر اذا کان مجردا من الضمائر، جب اس کے ساتھ کوئی ضمیر جڑا ہوا نہیں ہوگا، کوئی بھی ضمیر اس کے ساتھ اگر نہ ہو. اس کی مثال کون سی ہے؟ فہم الطالب الدرس، فہم الطالب الدرس، فہم الطالب الدرس. فہم کیوں ہے، فہمو کیوں نہیں ہے؟ فہم اس لیے ہے کہ یہ مبنی ہے اور مبنی ہے علی الفتحہ، اور اس کے لیے یہ کنڈیشن ہے کہ جب ماضی کسی کوئی ضمیر اس کے ساتھ نہیں ہے. ابھی اس کے ساتھ کوئی ضمیر ہے، فہمہ یا فہمک یا فہمنا، اس طرح کوئی ضمیر نہیں ہے، یا فہمتو، فہمتا، فہمت، اس طرح کوئی ضمیر نہیں ہے. تو ایسی کوئی ضمیر جب نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ مبنی علی الفتحہ ہوتا ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت کیا ہے؟ نیچے لائے میں آپ کو ایک ایک اس سے بتا رہا ہوں، پھر آپ بھول نہ جائیں. اذا اتصل به الف الاثنین، جب یہ الف الاثنین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اذا اتصل به الف الاثنین، یہ دیکھو، الطالبانی فہما، فہما، ما کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ دو بندوں کی بات ہو رہی ہے، تثنیہ ہے، اور تثنیے کی جو اینڈ میں ما آتا ہے، آپ نے دیکھا الف آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جب ماضی کے ساتھ الف جمع ہوتا ہے، الف آئے گا، الف تثنیہ آئے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ تثنیہ آئے گا تو پھر یہ فتحہ مبنی علی الفتحہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. پھر دیکھیں، اذا اتصل به الضمیر المتکلم وللمخاطب وللمخاطبہ وللغائب وللغائبہ. جب ماضی ضمیر متکلم کے ساتھ جڑ جائے، جس طرح فہمتو، اچھا،
فہمت فہمت یہ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر مخاطبہ یعنی لڑکی مخاطب ہے. ارشدنا یہ ضمیر متکلم ہے. ٹھیک ہے، ضمیر متکلم فہمت والا نہیں ہے. ارشدنا تو دیکھو ارشدہ نا، ٹھیک ہو گیا. وعلم یہ کون سی ہے؟ ضمیر مخاطب ہے. ٹھیک ہے، وہ اوپر مخاطب تھی، یہ مخاطب ہے، یہ مخاطبہ تھی، یہ مخاطب ہے. وعلمک یہ علم یعلم یہ ماضی ہے نا، وعلم تو مبنی علی الفتح ہے. الطالب علمہ دیکھو یہ ہو کی ضمیر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو یہ کون سی بن گئی ہے؟ یہ مخاطب کی ضمیر ہے. تو جب مخاطب کی ضمیر اس کے ساتھ جڑ فتح بنی علی الفتح پھر بن جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. دیکھو آپ نے یہ پڑھا کہ بنا کہ ماضی جو ہے وہ 3 صورتوں میں فتح پر مبنی ہوتا ہے، یعنی 3 صورتوں میں اس پر فتح ہی آئے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ مبنی ہے. پہلا نمبر جب ماضی کے ساتھ کوئی ضمیر نہیں ہوگا. دوسرا نمبر جب ماضی کے ساتھ تثنیے کی ضمیر ہو، تثنیے کی الف آئے گا تو اس پر پھر زبر آئے گا. ٹھیک ہے. چوتھا نمبر جب ماضی کے ساتھ ضمیر متکلم آئے گا تو پھر یہ مبنی علی الفتح ہے. اور پانچواں نمبر جب ماضی کے ساتھ ضمیر مخاطب آئے گا. اور چھٹا جب ضمیر مخاطب یعنی لڑکے کو مخاطب کرتے ہیں، جس طرح ہے علمہ کا، اور مخاطبہ یعنی لڑکی فہمت یہ لڑکی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر 7ویں نمبر پر جب ماضی کے ساتھ ضمیری کون سی غائبہ، جیسے علمہ بلال، تو یہ دیکھو ضمیر مخاطبہ غائب آیا ہے. اور آخر میں جب ضمیر غائبہ یہ غائبہ ہے، یہ غائب تھا، وہ غائب تھا، یہ غائبہ، جب وہ ضمیر غائبہ اس کے ساتھ علمہ آئے گا تو یہ کون سی ہوگی؟ مبنی علی الفتح ہوگی. اب مبنی علی السکون کب ہوگا، یعنی ماضی پر سکون کب آئے گا؟ تو اس کے لیے کیا ہے؟ اذا اتصل به الضمیر رفع متحرکہ، جب اس کے ساتھ ضمیر رفع متحرکہ اتصل یعنی یہ اس کے ساتھ جڑ جائے، ضمیر رفع متحرکہ. اچھا، ضمیر رفع اور متحرکہ، اس کو رفع. اچھا، انا فہمت المحاورہ، انا فہمت المحاورہ، هل انت فهمت الدرس وانت هل فهمت النحو؟ الطالبات فهم. اچھا، فهم ہم نے کیا کہا کہ اذا اتصل به ضمیر الرفع متحرکہ، جب اس کے ساتھ رفع کی ضمیر آتی ہے، رفع کی ضمیر متحرکہ، ٹھیک ہے، یا ضمیر رفع ہو یا متحرکہ ہو. دیکھو فہم تو ضمیر رفع بھی ہے، ضمیر رفع ہے. کس طرح ضمیر رفع ہے؟ یعنی یہ یہاں پر فاعل واقع ہوتا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے. تو دیکھو فہم تو آیا ہے، تو فہم تو میم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس لفظ کی اینڈنگ ہے. تو اب یہ کیا بن گیا؟ سکون ہے، اس پر میم پر سکون ہے. کیوں سکون ہے؟ کیونکہ پہلے کیا آیا ہے؟ ضمیر رفع آیا ہے. ٹھیک ہے. فہمنا میں بھی اس طرح ہے. حل انت فہمتا میں بھی، فہمتا میں دیکھو ضمیر رفع وہ ہے جو فاعل بنتا ہے، جو جملے میں اکثر فاعل بنتا ہے اور وہ مرفوع ہوتا ہے. فہمتا میں بھی تا کی جو ضمیر ہے وہ فاعل بن رہا ہے، جو کہ سامنے شخص کھڑا ہے. تو یہ جو فہم تا کو نہ دیکھو، تا کے اوپر فتح ہے، ضمیر کی بات ہم نہیں کر رہے، ہم فعل کی بات کر رہے ہیں. پاہا میم یہ فعل ہے، تو میم پر کیا ہے؟ سکون ہے. یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جب کس ضمیر کی جب اس کے ساتھ ماضی کے ساتھ ضمیر رفع کی جڑ جاتی ہے تو اس پہ سکون آتا ہے، ماضی پر، رفع پر نہیں، ضمیر پر نہیں، ماضی پر. ٹھیک ہو گیا. آگے یہ تیسرا کنڈیشن کیا ہے؟
تیسری صورت یہ ہے کہ ماضی ضم بنا علی الضمہ ہوتی ہے کبھی کبھی، یعنی یہ ضمے پر مبنی ہوتی ہے. اس کے لیے کیا کنڈیشن ہے؟ اذا یبنی علی الضمہ اذا اتصل بواو الجمع، جب سامنے واو الجمع آ جائے. واو الجمع کون سی ہے؟ واو الجمع یعنی یضربون، یشربون، یعلمون، یعملون، یذهبون، یقعدون، یاکلون، یشربون، یہ سارے کیا ہے؟ یہ واو الجمع ہے. تو جب سامنے واو الجمع آئے گا تو پہلا جو لفظ ہے، جو پہلا ماضی کا جو ٹرم تھا، وہ کیا ہوگا؟ وہ مبنی علی الضمہ ہوگا، وہ کسی حالت میں پھر ضمے سے ہٹ نہیں جائے گا. اس کی مثالیں آپ سامنے الطالب فہموا الدرس، فہموا، فہموا، مو میم، واو سے پہلے دیکھو میم ہے، اور میم اس لفظ کا آخری لفظ ہے جس پر ضمہ ہے. انشزوا، دیکھو تو یہ سارے کیا ہے؟ واو الجمع ہے. تو دیکھو ماضی کے بارے میں کیا آپ نے پڑھ لیا کہ اگر ماضی کے ساتھ ماضی مبنی علی الفتحہ اس صورت میں ہوگا جب ماضی کے ساتھ کیا ہوگا؟ 3 حالتیں ہوگی. 3 حالتیں. پہلا نمبر، یا تو یہ مجرد ہوگا ضمیر سے، اس کے ساتھ کوئی ضمیر نہیں ہوگا جس طرح فہمہ ہے، یا اتصل به تاء التانیث، یا اس کے ساتھ تاء التانیث تاء مؤنثہ، اتصل یعنی یہ کنیکٹ اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا. جس طرح پاہیمت میم پر کیا ہے؟ تا ہے، زب فتحہ ہے، تو یہ فتحہ مبنی علی الفتحہ ہے. یا اس کے ساتھ یا دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ جس صورت میں مبنی علی الفتحہ ہوتی ہے ماضی، اس کے لیے دوسری کنڈیشن ہے اذا اتصل به الف الاثنین، جب اس پر الف الاثنین کی اتصال ہو جاتی ہے، یعنی الف الاثنین کے ساتھ یہ جڑتا ہے. اور تیسری کیا ہے؟ اذا اتصل به ضمیر المخاطب متکلم، جب یہ ضمیر متکلم کے ساتھ اس کی اتصال اور جڑ جاتا ہے تو تب ماضی جو ہے وہ کیا ہوگا؟ مبنی علی الفتحہ ہوگا. جس طرح ہے کلمنا، سوری یہ ادھر ہم نے جو مثال پڑھی تھی وہ کس طرح تھی؟ ارشدنا، 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 فہمنا، ارشدنا. یہ مثال کی کاپی آپ اس میں آگے دیکھتے جائیں. مخاطب، اگر مخاطب کے ساتھ ضمیر کے ساتھ یہ جڑتی ہے تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا؟ اس میں فتح مبنی علی الفتحہ ہوگا. اور مخاطب غائب اور مخاطبہ غائب کے ساتھ بھی جڑے تو تب بھی، اور غائبہ کے ساتھ، غائبہ ضمیر کے ساتھ جڑے تو تب بھی یہ مبنی علی الفتحہ ہوتی ہے. دوسری کنڈیشن وہ کون سی صورت ہے جس میں ماضی جو ہے وہ مبنی علی الضمہ ہوتی ہے، سکون ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے ایک ہی کنڈیشن ہے، وہ ہے جب وہ ضمیر رفع سے جڑتی ہے، متحرکہ سے. ضمیر رفع کون سے؟ جس میں وہ مرفوع ہوتا ہے یا فاعل بنتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ضمیر رفع ہوتا ہے. اور ایسی صورت میں ماضی جو ہے اگر وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو پھر وہ کیا بن جاتی ہے؟ مبنی علی السکون بن جاتی ہے. میں نے بولا تھا انا فہمت المحاضرہ، اس میں جو تا کی ضمیر ہے یہ اصل میں فاعل ہے، اور فہم یفہم یہ فعل ہے، اور المحاضرہ یہ مفعول بھی ہے. تو اس جملے میں تا جو تھے یہ ضمیر رفع ہے. تو جب ہم نے بولا کہ جب ضمیر رفع ساتھ میں جڑتی ہے تو یہ ماضی جو ہے مبنی علی السکون ہوتا ہے. اور ایٹ دی اینڈ مبنی علی الضمہ ایک ہی صورت میں ہوگا کہ جب یہ واو کے ساتھ جڑتی ہے، اور واو جمع، جس طرح یأکلو، فہمو، سوری یأکلو، یأکلون تو مضارع ہے، فہمو، انشزو، انشدو، اور اسی طرح مختلف ضربو. تو یہ مختلف لفظ ہے جس کے اینڈ میں واو الجمع آتی ہے. تو یہ جب آئے گا تو ماضی جو ہے وہ مبنی علی الضمہ ہو گئی، اس پر ہر حالت میں ضمہ آئے گا. اچھا، سو گائز دس واز ٹوڈیز لیکچر اباؤٹ کہ کب فعل ماضی ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ مبنی علی الفتحہ اور مبنی علی السکون اور مبنی علی الضمہ ہوگا. So hope you learned many things. See you next lecture.